والا مسلمان عرب بادشاہ غدار کون ہے؟ اسرائیل کے قیام میں حصہ لینے والے مسلمان غدار عرب بادشاہ کا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ ایسا غدار جو نہ صرف فلسطین بلکہ تمام امت مسلمہ کا بھی مجرم ٹھہرا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر میں بھی بدامنی کا ذمہ دار بنا۔ ایسا بے حس غدار مسلمان بادشاہ جس نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ خلافت عثمانیہ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فلسطین کو اسرائیل کو بیچنے والا ایسا مسلمان عرب بادشاہ جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک سودا کیا، آج ہم اس کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس حقیقت سے بھی روشناس کرانے جا رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے سلطان عبدالحمید کا نام سن کر یہودی کیوں خوف سے کانپنے لگتے ہیں اور یہودیوں نے کیوں ایک بادشاہ کو سلطان عبدالحمید کے خلاف استعمال کیا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک یا ریاست نہیں تھی، بلکہ ان کی جو بھی اہم مقدس جگہ تھی وہ خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھی۔ یہ سن 1800 کی بات تھی۔ اس وقت یہودی مختلف جگہوں پر آباد تھے لیکن ان کا کوئی بھی ایک مرکز نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی یروشلم میں آباد ہوا کرتے تھے۔ یہاں جس جگہ اس وقت بیت المقدس موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا شروع کی، لیکن وہ اس عبادت گاہ کو تعمیر یا مکمل نہ کر سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے یہاں یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کی، جس کا نام ان کی نام کی نسبت سے ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ یہودی ایک نافرمان اور سرکش قوم تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر متعدد بار عذاب الہی بھی نازل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ اور تورات کے مقدس صحیفے ان سے روپوش کر لیے، جو کہ عذاب الہی کے وقت ہیکل سلیمانی میں رکھے ہوئے تھے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی زمانے کی نظر سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ یروشلم پر 2 بار زبردست حملہ کیا گیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا گیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے یہ یہودی، لیکن اپنی سرکش و نافرمان فطرت کی وجہ سے اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے اور مختلف جگہوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ وہ صدیوں تک اپنے مذہبی رہنما اور محسن کا انتظار کرتے رہے، جو کہ ان کے مطابق مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمام دنیا پر ان یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودی اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں اس رہنما کی جلد آنے کی تمنا کرتے رہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد جب ان کا وہ محسن اور مذہبی رہنما ظاہر نہ ہوا اور جگہ جگہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری، تو دنیا کے شاطر اور با اثر یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام صہیونی تنظیم رکھا گیا۔ اس تنظیم نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرنا شروع کیا، بلکہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی کوششیں بھی تیز کر دیں۔ اس تنظیم نے یہودیوں کو یہ تعلیمات دینا شروع کی کہ کسی یہودی کو مارنا ان کے مذہب میں حرام ہے، جبکہ کسی کو مسلمان کو مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام بھی ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے ایفرٹ کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت ان کی تمام اہم جگہیں خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھی۔ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق فلسطین کا یروشلم ہی وہ شہر تھا جہاں ان کا مذہبی رہنما یا محسن ظاہر ہونا تھا۔ انہوں نے فلسطین میں اپنی علیحدہ ریاست بنانے کے لیے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ فلسطین اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور سلطان عبدالحمید یہودیوں کی سرکش فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ایک علیحدہ ریاست بنانے کے کام کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے سن 1857 میں پہلی صہیونی کانفرنس میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل نے ورلڈ صہیونی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد
فلسطین میں اسرائیلی ریاست کا قیام تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سلطنت برطانیہ سے رجوع کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط طاقت سلطنت برطانیہ کی تھی۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو ان کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صہیونی تحریک مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے تو انہوں نے یوگانڈا اور سائپرس کے کچھ علاقے سے یہودیوں کو دینے کا چاہے، لیکن انہوں نے وہ علاقے لینے سے انکار کر دیے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ صرف فلسطین کے علاقے ہی دیے جائیں۔ سلطان عبد الحمید کو اس وقت یہودیوں کی اس سازش کا پتہ چل چکا تھا، اور انہوں نے فلسطین کے 80% علاقے کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار دے دیا۔ تھیوڈور ہرزل نے سن 1896 سے سن 1902 کے درمیان متعدد بار سلطان عبد الحمید سے ملاقات کی، اور سلطان عبد الحمید کو یہ یقین دہانی کی کوشش کی کہ اگر سلطان عبد الحمید انہیں فلسطین میں یہودی مہاجرین کی طرح رہنے دیں تو یہاں رہ کے وہ کاروبار کریں گے اور ٹیکس کی مد میں ایک بھاری رقم سلطنت عثمانیہ کو ادا کریں گے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ان کی در پردہ سازشوں سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین ان کی کوئی ذاتی ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کی مشترکہ مقدس جگہ ہے، جنہیں بہت سے مسلمانوں نے بہت جدوجہد اور کوششوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ معاشی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ جب تھیوڈور ہرزل کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے سلطان کو ایک بھاری مقدار میں رشوت دینے کی کوشش کی، جس کی مد میں صرف اسے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری چاہیے تھی، لیکن سلطان عبد الحمید نے اس آفر کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اپنی بے پناہ ذہانت اور عقل مندی کی بنیاد پر سلطان عبد الحمید یہودیوں کی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر بیت المقدس کو نقصان پہنچا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے ارادے سے ہی فلسطین میں انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے بانی کی اس آفر کو برے الفاظ میں ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ان کے پاس امت مسلمہ کی ایک امانت ہے۔ صہیونی تحریک نے متعدد بار فلسطین میں داخلے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں سلطان عبد الحمید کی طرف سے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے کہ اگر وہ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں اسرائیلی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو سلطان عبد الحمید کی حکومت میں تو یہ امپاسبل ہے۔ چنانچہ انہوں نے فری میسن آرگنائزیشن کے ساتھ الحاق اور اتحاد کر دیا، اور ان کا مقصد خلافت عثمانیہ اور سلطان عبد الحمید کو شکست دینا تھا۔ چنانچہ وہ ایک نوجوان ترک تنظیم اور شریف مکہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر کام کرنے لگ گئے۔ محترم ناظرین، شریف مکہ نام تو بڑا مقدس تھا، پاک نام تھا، جس کا نام تھا حسین بن علی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی مدد سے یہودیوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا بلکہ فلسطین میں یہودیوں کو بھی آباد کرنے میں مدد فراہم کری، جنہوں نے بعد میں اسرائیل کی علیحدہ ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مذکورہ شخص کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ اس وقت یہی حسین بن علی ہی شریف مکہ تھا جو کہ اس وقت مکمل طور پر فری میسن تحریک کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس شخص نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت برطانیہ کی مدد سے مکہ اور مدینہ میں خلافت عثمانیہ کے حامیوں اور علمبرداروں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ بغاوت تھی جو کہ عربوں کے بقول عرب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنی، لیکن در حقیقت یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی آڑ میں پوری کی۔ انہوں نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ 1948 میں زبردستی اقوام متحدہ کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر اسرائیل کو منوا لیا، جہاں پر وہ اس وقت اکٹھے ہو کر غزہ اور فلسطین کے نہتے اور معصوم عوام پر اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تاکہ وہ بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پہ تیسرا ٹیمپل تعمیر کر سکیں اور پھر مذہبی رہنما تمام دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے۔ محترم ناظرین، تاریخ سے تعلق رکھنے والے دونوں کردار سلطان عبد الحمید اور شریف مکہ حسین بن علی دونوں ہی کون تھے؟ مسلمان تھے، لیکن ایک غدار امت اور جبکہ دوسرا مسلمانوں کا عادل بادشاہ کہلایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان عبد الحمید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام
امت مسلمہ کو پھر سے